انفیکشن جو ہے وہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ماحول کے اندر موجود ہوتے ہیں، بیکٹیریا کی صورت میں، وائرسز کی صورت میں، فنگائی یا پھپھوند کی صورت میں، اور وقتاً فوقتاً یہ ایپیڈیمکس کی صورت میں، اور کچھ علاقوں میں پینڈیمکس، جیسے ابھی ہم نے کووڈ-19 گزارا، ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اچھا، سال کے مختلف مہینوں میں مختلف قسم کے انفیکشن سے ہم گزرتے ہیں، اس میں وائرل انفیکشنز بھی ہیں زیادہ تر، اور کچھ بیکٹیریل انفیکشنز بھی ہیں۔ کچھ ایسے مواقع ہماری زندگیوں میں آتے ہیں جیسے بقرعید ہے یا عید الفطر ہے، بالکل، بارشوں کے دن ہیں، ان دنوں میں جن دنوں میں مٹلی ہوا، جس کے اندر بہت زیادہ مٹی والی ہوا چلنے کا جو عنصر ہوتا ہے، تو ہم مختلف قسم کے انفیکشنز اور الرجیز ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اگر ہم بیکٹیریل انفیکشن کا سامنا کرتے ہیں تو ہم اینٹی مائکروبیلز، جس کو ہم اینٹی بایوٹکس بھی عام الفاظ میں کہتے ہیں، ہم کر دیتے ہیں۔ اسی اینٹی مائکروبیل میں ایک گروپ ہے جو اینٹی وائرل بھی کہلاتا ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں، شاید اینٹی بایوٹکس سے ریلیٹڈ ہے، سو ہم اپنی گفتگو کو اینٹی فنگل اور اینٹی وائرل سے علیحدہ رکھتے ہوئے اینٹی بیکٹیریل کی طرف، یا اینٹی مائکروبیل کا وہ پورشن جو بیکٹیریا کو ٹریٹ کرتا ہے، وہاں پہ اپنے آپ کو مقید رکھیں گے۔ اینٹی بیکٹیریل جو دوائیں ہیں یا اینٹی بایوٹکس جو عام طور پہ استعمال کی جاتی ہیں، وہ تشخیص کے مطابق استعمال کرنی چاہیے۔ سمٹمز کے مطابق اگر آپ استعمال کریں گے تو بہت سارے مسائل کریٹ ہوں گے، یعنی شارٹ ڈوزیج ہوگا جو درکار ہے۔ ایک جیسے فار ایگزامپل ایک کنڈیشن ہے، اسے انفیکٹیو اینڈوکارڈائٹس کہتے ہیں، صحیح، اس میں کم سے کم اینٹی بایوٹک 4 سے 6 ہفتہ چلنی چاہیے۔ تو اگر ہم 4 دن 7 دن 10 دن استعمال کریں گے تو ہم اس کی ٹریٹمنٹ کو ادھورا چھوڑ دیں گے۔ پھر اس میں چانسز یہ ہوں گے کہ جو بیکٹیریا ہیں وہ ریزسٹنٹ آرگینزم کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں، اور پھر ہماری ٹریٹمنٹ کو کرنا اور مشکل ہو جائے۔ اسی طرح سے میننجائٹس ہے، اس کے اندر اینٹی بایوٹک کا ارلی یوز بیکٹیریل میننجائٹس میں انتہائی مفید ہے۔ اگر ہم اس کورس کو کم کر دیں گے تو ہم پھر ایک دفعہ انکمپلیٹ ٹریٹمنٹ کا باعث بنیں گے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمارے پاس ایک اور صورتحال کا سامنا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری جگہ جہاں ہم شارٹ کورس یوز کر سکتے ہیں، وہاں کبھی کبھی پرولونگ یوز کی وجہ سے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس بھی ڈیولپ ہوتی ہے۔ سو ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا معالج یہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ کس جگہ پہ اینٹی بایوٹک کو ابتدا میں دینا ضروری ہے۔ کچھ ایسی کنڈیشن ہے جس میں میننجائٹس شامل ہے، انفیکٹیو اینڈوکارڈائٹس شامل ہے، ٹائیفائڈ شامل ہے، جہاں اینٹی بایوٹک آپ کی جان بچانے کا باعث بنتی ہیں، اور وہی اچھا معالج آپ کو گائیڈ کرے گا کہ اس کو کتنے دن چلنا ہے۔ سمٹمز کے اوپر بیس کر کے ہم اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کا باعث اکثر بن جاتے ہیں۔ آپ کا جو معالج ہے اس کے نالج پر بیس کرتا ہے۔ اگر کوئی اینٹی بایوٹک سکن یا ریلیٹڈ اعضاء کے لیے لکھی گئی ہے، سبکوٹینس ٹیشو، سافٹ ٹیشوز کے لیے، یقینی طور پہ وہ ایک ڈفرینٹ گروپ کی اینٹی بایوٹک ہوگی جو گریم پازیٹیو آرگینزمس کو کور کرتی ہوگی۔ اگر کوئی ایسی بیماری ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آنتوں سے نکلی ہوئی انفیکشن کو ٹریٹ کرنا ہے، تو ہمیں گریم نیگیٹو جو کوریج والی اینٹی بایوٹک کو چوائس کرنا ہوگا۔ تو بہترین معالج وہ ہے جو اپنے تجربے کی روشنی اور علم کی روشنی سے اینٹی بایوٹک سلیکٹ کرے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں پھر کہوں گا کہ ہم اکثر معالج یہ کرتے ہیں کہ ہم بلڈ کلچرز، اسپیسیمن کلچر جس میں پس سواب کلچر، یورین کلچر، سی ایس ایف کلچر، پلورل فلوئڈ کلچر، اسائٹک فلوئڈ کلچرز بھیج دیتے ہیں، اور ان کلچرز کی موجودگی میں ہم ایک براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک سٹارٹ کرتے ہیں، اور جب وہ کلچرز کی رپورٹ دستیاب ہوتی ہے تو اپنے آپ کو ہم نیرو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ہم اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کو بچانے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ معیاری دوا کے بغیر تو کوئی اینٹی بایوٹک کا جو کانسیپٹ ہے وہ پورا ہوتا ہی نہیں۔ معیاری دوا ہر جگہ اور ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے، یعنی معیاری دوا کا بنایا جانا انفیکٹ اسٹیٹ رسپانسبلٹی ہے۔ تو اس کے لیے تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ اگر معیاری دوا نہیں ملے گی تو یقینی طور پہ وہ دوا سے وہ انفیکشن کنٹرول نہیں ہوگا،
اور یقینی طور پہ ہمارے پاس اس پیشنٹ کی مزریز میں ہم اضافہ کریں گے، اس کی پریشانی میں اضافہ کریں گے بنسبت اس کے کہ ہم اس کی جان بچا سکیں۔ تو معیاری دوا کا ہونا تو نہ صرف ایک بیسک انسانی جز ہے بلکہ یہ اسٹیٹ رسپانسبلٹی ہے۔ ہاں، اس میں ہم کیا کردار پلے کر سکتے ہیں بینگ ڈاکٹر؟ ہمارا کام ہے کہ جو اینٹی بائیوٹکس ہمارے پاس اویلیبل ہیں اس میں سے بیسٹ پاسبل اینٹی بائیوٹک ہم چوائس کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ کیا اگر ہم خود بیمار ہوں تو ہم ان اینٹی بائیوٹکس میں سے کس کا انتخاب کریں گے، یعنی کس کمپنی کی دوا کا انتخاب کریں گے۔ یہ بھی ایز اے ہیومن ہمیں اپنے آپ کو آنسر کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر مسئلے کا حل اینٹی بائیوٹک نہیں ہے۔ اگر میں پیشنٹ کے پرسپیکٹیو پہ بات کروں، جیسے بہت ساری جگہوں میں ایسا ہے، انفارچونیٹلی ایسا ہے، حقیقت ہے یہ کہ ایون کمر میں درد ہے تو ایک اینٹی بائیوٹک لکھی جانی ضروری ہے۔ کمر میں درد کی کئی وجوہات مسکولو اسکیلیٹل ہیں، یعنی جس میں صرف پین کلرز ہیں جو مختلف اقسام کی ہوتی ہیں، وہ دیا جانا ضروری ہے، لیکن کچھ ایسی پرسکرپشن آپ کی نظر سے ضرور گزریں گے، اور میری نظر سے بھی کافی گزرے ہیں، جس میں ایک اینٹی بائیوٹک بھی شامل ہوتی ہے۔ تو پیشنٹ کے اینڈ پہ اپنے چیز کو صحیح فیصلہ لینے کا میں نہیں سمجھتا کہ پیشنٹ فیصلہ لے سکتا ہے۔ پیشنٹ کو بھروسہ کرنا پڑے گا اپنے صحیح منتخب شدہ معالج کا، اور اس معالج پہ ذمہ داری زیادہ ہے کہ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ وہ انصاف کرے۔ ہاں، پیشنٹ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے معالج کے ساتھ اس کے مشورے کے ساتھ چلنا ہے۔ معالج کون سا سلیکٹ کرتا ہے یہ پیشنٹ کو چوائس کرنا ہے۔ تو اس میں اسٹیٹ رسپانسبلٹی، اچھے معالج کی موجودگی کا رکھنا بھی اسٹیٹ رسپانسبلٹی میں شامل ہے، یعنی مریضوں کو عطائیوں کے حوالے کرنے کے مقابلے میں ایک پروفیشنل ڈاکٹر کے حوالے کرنا اسٹیٹ رسپانسبلٹی ہے۔ اس میں ہمارا ایک ادارہ آپ کو پتہ ہی ہے، پی ایم ڈی سی ہے، پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل، وہ اپنا پارٹ پلے کرتا ہے، کوشش تو کرتا ہے، لیکن عطائیوں کی پریزنس یقینی طور پہ معاشرے میں اب بھی ہے۔ پیشنٹ اور ڈاکٹر کا تو اپنا ایک لمیٹڈ رول ہے، اسپتال کا کئی گنا رول ہے۔ اس میں انفیکشن کا پھیلنے سے بچاؤ سب سے امپورٹنٹ۔ دوسرا، ہاسپٹل میں آنے والے جو مریض ہیں ان کی آگہی کہ کیسے ہاتھ دھونا ہے، کیسے اپنے کپڑوں کو بچانا ہے، کیسے اپنے آپ کو کلین رکھنا ہے، نہانا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تھوکنا نہیں ہے، پاس بیٹھے دوسرے آدمی کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کو وقت پہ انجیکشنز جو پریونٹیو ویکسینز ہیں وہ کب اور کیسے لگانا ہے، اس کی آگہی دینا۔ تو ہاسپٹل میں اسی طریقے سے ہاسپٹل میں جو ہم اسپیسیمنس ٹیسٹ کے لیے بھیجتے ہیں اس کو کوالٹی لیب کے تھرو ٹیسٹ کروا کے دینا، تاکہ ڈاکٹر ان ٹیسٹ سے پیشنٹ کے مفاد میں فیصلے لے سکے، یہ بھی ہاسپٹل کی ذمہ داری ہے۔ پھر ان ریکارڈز کو مرتب کر کے ان کی روشنی میں اینٹی بائیوٹک کا سلیکشن کرنا، جس کو ہم اینٹی بایوگرام کہتے ہیں، وہ بھی ڈاکٹرز کی مدد کرنا بھی ہسپتال کا کام ہے۔ اسی طریقے سے مختلف جگہ پہ چھوٹے مائنر تھیٹرز ہوتے ہیں، میجر تھیٹرز ہوتے ہیں جن کے اندر آپریشنز ہوتے ہیں، ان کی صفائی کا خیال رکھنا، ملٹیپل ڈسپلنس کے درمیان انٹریکشن کا کرانا، جیسے میڈیسن کی اگر کنسلٹیشن کی ضرورت ہے، یا انفیکشوس ڈیزیز کی کنسلٹیشن کی ضرورت ہے، یا کوئی سرجیکل ٹیم کو انفیکشوس ڈیزیز کے ساتھ مل کے فیصلہ لینے کی ضرورت ہے، تو انٹر ڈسپلنری کمیونیکیشن کا منعقد کرنا یا اس کو آسان کرنا، سہل کرنا بھی ہسپتال کی ذمہ داری ہے۔ تو ہسپتال کا تو بہت بڑا رول ہے، اور یہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے رولز میں اور ہاسپٹل مینجمنٹ کے رولز میں شامل ہے۔